حسین کے عقید مند ہو، قرآن کریم کے فداکار ہو، انتہائی خلوص اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، سیدی ابرار و خیار، نائبی پروردگار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، سیاہ لامکا، نور کے آنکھوں کے تارے، کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہم اور آپ حصول و برکت کے لیے درود و پاک کی ڈالیاں نشاور کریں، اور یہ درود و پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ، ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد باقی ہے شان رہبری تیری۔ اللہ کے میرے دوستو، زیادہ مختصر ٹائم نہیں لوں گا میں، بس حضرت کا حکم بجا لا رہا۔ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم حضرت کے سامنے روبرو اور تقریریں اور نصیحتیں کریں۔ آپ کا نگاہ کرم جن کا اوپر ہو جائے ان کی تقدیریں ہم بدل جائے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد ہم باقی ہے شان رہبری تیری۔ مختصر جو اللہ کے نیک بندے دنیا میں دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ نیک بندے ہیں۔ جب آپ حیات ہیں تو ہم سب لوگ حضرت کے سامنے روبرو ہوتے ہیں، حضرت کے سامنے موجود ہوتے ہیں، حضرت سے مصافحہ کرتے ہیں، اور بھٹکے ہوئی زندگی اور اپنے سر پر ہاتھ پھروا لیتے ہیں تو ہمارے بھٹکے ہوئی زندگی سدھر جاتی ہے، ہمارے بھٹکے ہوئے زندگی بالکل ہی سدھر جاتے ہیں۔ تو وہی حال حضرت کے ہمارے حضرت کے ہیں۔ اور دیکھیے جو اللہ والے ہوتے ہیں، جب دنیا میں آپ موجود ہوتے ہیں تو ہم لوگ چاہتے جاتے ہیں اور پہنچتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں، وہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، آپ کا مزار شریف ہوا کرتا ہے، آپ کا درگاہ ہوا کرتا ہے۔ پھر بھی ہم اس درگاہ میں پہنچتے ہیں اور پہنچ کر ہم دعائیں مانگتے ہیں اور ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے، اور مایوس ہو کر اس ولی کے دربار میں ہم حاضر ہوتے ہیں۔ جب حاضر ہوتے ہیں تو پھر ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے، ہنستے ہوئے اپنے گھر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ولی اللہ ہوتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں عبادت الہی میں گزرتی ہے، کبھی سجدے کرتے، کبھی قیام کرتے، کبھی رکوع کرتے، راتیں ختم ہو جاتی، لیکن ان لوگوں کے سجدے، رکوع، قیام ختم نہیں ہوتے۔ تو حضرت نے ابھی ناشریف دو مصرع پڑھے تھے، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریش راہ۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، پر یہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ حضرات، ہم اگر بے نمازی ہیں،
ہم کو نماز نہیں آتی تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے، نماز سیکھنا چاہیے۔ جو نماز سیکھے ہوئے ہیں اور جو نماز ادا کرتے ہیں، اب ان سے دوستی کیجیے، ان کے پاس بیٹھیے، ان سے نماز کے طریقے، نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے ان سے سیکھیے، تبھی آپ کو نماز آئے گی، ورنہ نماز نہیں آئے گی۔ اچھوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو آپ اچھا بنیں گے، بروں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے گھومیں گے تو آپ برا ہی بنیں گے، اچھا نہیں بن سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے نماز پڑھنے کی۔ تو دیکھیے ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی جن کو پیسہ، دھن دولت، زمین جائیداد دی ہے تو ان کے اوپر حضرت حج بھی فرض ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ تو ابھی ہمارے کسی اسٹاف نے حضرت ہی نے بتایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ہے۔ ہم لوگ جس مذہب اسلام میں ہیں وہ 5 ہیں۔ تو 5 کیا کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید۔ یہ 5 بنیاد ہیں۔ تو 5 بنیاد جو ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے، ہم 5 بنیاد پر رہنے کی کوشش تو کریں۔ ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم نماز ادا نہیں کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے ہیں، زمین جائیداد ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ہمارے پاس دھن دولت ہے، ہم حج نہیں کرتے ہیں، اور یہ 5 بنیاد جو ہے ہم کو ادا کرنی ہے۔ اب توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کا مطلب اور منشا کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، لیکن ہمیں عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ پکا ہی کہ اللہ ہمارا موجود ہے، ہمارے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بے کر دیکھے۔ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول پر ہمارا ایمان ہے، اسے کہتے ہیں توحید۔ کسی نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ حضور کو کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا اللہ موجود ہے، ہمارا رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موجود ہے، جسے کہتے ہیں ہم اور آپ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید۔ تو ان چیزوں پہ ہم پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرات اب دیکھیے درود شریف ہم نہیں پڑھتے ہیں، درود شریف ہمیں یاد نہیں ہے، تو ہمیں درود شریف کو یاد کرنا چاہیے، درود شریف کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ حج سب مسلمان بھائیوں کے اوپر، مالداروں کے اوپر فرض ہے، وہ حج و زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو آج سے کچھ دن پہلے کعبے شریف میں حج کا زمانہ ہے، پورے دنیا کے ہر ملک کے حاجی لوگ حج و زیارت کے لیے کعبہ شریف پہنچتے ہیں۔ اسی کعبے شریف کے اندر حضرت شیخ شبلی علیہ الرحمہ طائف کالا غلاف کو چومنا وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو کالے غلاف کو جو آپ چوم رہے ہیں تو اس کے سنگ ایک نوجوان ہو گیا، وہ نوجوان نے غلاف کو نہیں چومتا، وہ صرف درود و پاک کو پڑھ رہے ہیں۔ درود و پاک کو پڑھنے کے بعد حضرت شیخ شبلی علیہ الرحمہ طواف فرما رہے ہیں، لیکن وہ نوجوان صرف درود و پاک کو پڑھ رہے ہیں۔ جہاں نفل نماز پڑھنے کی حکم ہے، حضرت شیخ شبلی علیہ الرحمہ نفل نماز کو ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ نوجوان درود و پاک کو پڑھ رہے ہیں۔ حضرت شیخ شبلی علیہ الرحمہ نے اس نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان تم مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم جہاں چومنے کی اجازت ہے، حکم ہے، وہاں چومی جاتی ہے، لیکن درود و پاک کو تم صرف پڑھ رہے ہو۔ جہاں طواف کرنے کا حکم ہے وہاں طواف کی جاتی ہے، لیکن تم درود و پاک کر پڑھ رہے ہو۔ آج تم نفل نماز پڑھنے کا جو
जो हुक्म है तो नफिल नमाज तुम नहीं पढ़ते बल्कि तुम दुरूद पाक को पढ़ रहे हो। तो मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, वो नौजवान ने कहा कि हुजूर दुरूद पाक में हमने जो फजीलत पाई और तुमने काबे शरीफ को चूमा, वो फजीलत दुरूद शरीफ में जो फजीलत है वो इतनी फजीलत उसमें नहीं है। आपने तवाफ फरमाया, जो तवाफ फरमाया आपने, तो वो तवाफ में जितनी फजीलत आपने पाई, हमने दुरूद शरीफ में ज़्यादा फजीलत पाई है। आप नफिल नमाज अदा फरमा रहे हैं और मैं दुरूद पाक को पढ़ रहा हूँ, हमें इसमें ज़्यादा फजीलत हमने पाई है। हजरत शेख शिबली अली और हमारे उस नौजवान से पूछा कि ये नौजवान, जो तू कह रहा है वो ठीक है, ज़रा हमें भी तो बताओ, ये फजीलत तुमने दुरूद पाक में सबसे ज़्यादा हासिल की है, ज़रा हमें भी बताओ, हम भी सुने। ज़रा वो नौजवान ने कहा ठीक है, आप अगर सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए, आप मालूमात करना चाहते हैं तो मालूमात कर लीजिए, मैं आपको बता ही देता हूँ। एक मर्तबा मैं अपने वालिद मोहतरम दोनों बाप बेटे हजो ज़ियारत के लिए अपने घर से निकल चुके हैं, पैदल चल रहे हैं। जब बगदाद की सरजमीन पर पीराने पीर दस्तगीर सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के और रोज़े अक़दस पे हाजिरी दी, वहाँ फातिहा न्याज़ो नज़र करने के बाद फिर हम दोनों बाप बेटे और वहाँ से निकल चुके हैं, हजो ज़ियारत के लिए और चल रहे हैं। हजरात, जब सरकार पीराने पीर और दस्तगीर सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का नामी इसमें गिरामी और सामने आ जाता है, तो सुन लीजिए मेरे सरकार गौसे पाक की एक छोटी सी वाक़िया है। मेरे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामत देखिए। मेरे गौसे पाक बगदाद के मैं भी वापस इसी जगह पे आ जाऊंगा। मेरे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपन का ज़माना है, मदरसा निजामिया में ज़ेर तालीम है, इल्म हासिल फरमा रहे हैं। इधर बगदाद के सरजमीन पर हाकिम ताई का पोता शाहरुकुन ऐलान फरमा दिया कि मेरे दादा जान की तरह दुनिया में कोई इंसान, कोई सखी नहीं है। मेरे दादा जान की वो सखी है कि दुनिया वाले सुनकर हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और मेरे दादा जान के अंदर वो सखावतें हैं। आवाज़ निकली, बगदाद के सरजमीन पर फैल जाती है। लोग सुनते हैं कि शाहरुकुन का दादा हाकिम ताई, ये कौन सा हाकिम ताई है, उनकी कौन सी ऐसी मतलब कि फजीलतें हैं जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। बात फैल जाती है, फैलने के बाद मेरे सरकार गौसे आजम बगदाद शरीफ के मदरसे में ज़ेर तालीम है, इल्म हासिल फरमा रहे हैं और ऐलान हो गया है, बगदाद के सरजमीन पर ऐलान हो गया है कि मेरे दादा जान की तरह और दुनिया में कोई सखी नहीं है। मेरे सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह